وہاں تو جانے سے ملاقات نہیں ہوتی، یہاں آ کے ملاقات کر جاتے ہیں۔ فرق اتنا ہے، وہاں تجھے جانا پڑتا ہے، وہاں خود تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمان مدینہ طیبہ میں تھے نا، تو ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ہماری کامیابی کہاں پر ہے؟ کیا دنیا کی نمود و نمائش میں کامیابی ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں ملے، فرمایا کہ تو ایسا کر، تیری ٹرانسفر ہو گئی ہے، تیرا تبادلہ ہو گیا ہے، تو نے ہند میں جا کے کام کرنا ہے۔ پاکستان ہندوستان ایک ہی ہوتا تھا اس وقت۔ تو نے کہاں کام کرنا ہے؟ حکم مل گیا۔ اب کوئی جرت تو نہیں کسی مسلمان کی، اتنی عظیم ہستی جو روح زمین پر بادز خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ صبح اٹھے تو رونا شروع کر دیا، ارادہ کر لیا، پھر ارادہ کیا نہیں میں یہاں تو جب پریشان ہوتا ہوں تو میں گنبد خزرہ کو دیکھ لیتا ہوں، وہاں کیا کروں گا میں۔ دوسرے دن اسی حالت میں روتے روتے سو گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے، خواب میں فرمایا کہ دیکھ تو نے وہاں پر جانا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو جب میں پریشان ہوتا ہوں تو آپ کی طرف، آپ کے گنبد خزرہ کو دیکھ لیتا ہوں، میری روح خوش ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ، وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو فکر نہ کر، یہاں جب تو اداس ہوا کرتا تھا تو میرے گنبد کو دیکھ لیا کرتا تھا، وہاں جب تو اداس آئے گا تو محمد تیرے پاس چل کے آ جایا کرے۔ لیڈروں میں فرق دیکھو۔ اس لیے کہا کامیابی ہماری کس میں ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنی شروع کر دیں گے، اطاعت کرنی شروع کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ کامیابی ہماری اس میں ہے کہ اپنے دین کے رستے کو پکڑ لیا جائے۔ ہماری کامیابی ہے اسی میں۔ ہوتا کیا ہے؟ دنیا کے مستقبل کے لیے میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں کوئی انسانوں سے باہر تو نہیں ہوں۔ آپ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن میری سوچ 100% یہ ہے کہ آپ میرے سے بہت اچھے ہیں، حقیقتاً اچھے ہیں۔ میں بھی اسی میں شامل ہوں، سوچتا ہوں یار اتنا کاروبار اس کو اور ہونا چاہیے، ایک گھر ہے، 2 ہونے چاہیے، چھوٹی گاڑی ہے، بڑی ہونی چاہیے۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے، جو دنیا سے تعلق رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے میرے بچوں کا مستقبل کیا بنے گا، میرا مستقبل کیا بنے گا، میری کامیابی کہاں پر ہے، میرے بچوں کی کامیابی کہاں پر ہے، میری بیٹیوں کی کامیابی کہاں پر ہے، میرے خاندان کا عزت اور وقار کہاں پر ہے، میرے خاندان کا سٹیٹس اور معیار کہاں پر ہے، میرا اپنا مرتبہ کہاں پر بڑھے گا، میں کیسے کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے بھائی اگر کامیاب ہونا ہے تو قرآن کی آیت کو پکڑ لے، اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی لارے کتاب میں کیا فرماتا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے، واضح طور پر اعلان ہوتا ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ضرور عظیم کامیابی حاصل کر لی۔ اچھا، اب اطاعت، حکم ماننا، تعمیل کرنا، حکم مان لینا۔ ہاں جی، حکم مان لیا۔ اب اللہ کا عز و جل کا کیا حکم ہے، نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے، دونوں کے احکامات کو، ایسا نہیں ہے خالی اللہ کا حکم مانو، خالی اللہ کا حکم مانو، خالی ایسا نہیں ہے۔ جس نے اطاعت کی اللہ کی، اس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس نے حکم مانا اللہ کا، اس نے حکم مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کر لی بس وہ کامیاب ہو گیا، فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی، دونوں کی۔ خالی ویسے دیکھیں، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، نصرانی، جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں رب کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن بات رسالت پر ہے۔ جس کا یقین رسالت پر نہیں ہے اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب ہماری کامیابی کس میں ہے؟ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری کامیابی کہاں چلی گئی۔ ہر بندہ کامیاب، اب بچے لے لیں، بوڑھا لے لیں، جوان لے لیں، ہر بندہ سوچتا ہے میری کامیابی کیسے ہوگی، تھوڑا کاروبار ہے زیادہ کیسے کاروبار کروں گا۔ اور یہ سوچ ہونی چاہیے، کوئی بری سوچ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق میری کامیابی ہے، یہاں میری کامیابی نہیں ہے۔ میں نے تو اس دن ایک بات اپنے ساتھیوں کو سنائی تھی،
بڑی غور طلب بات ہے، آپ بھی شاید جمعے کو موجود تھے، میں نے بات سنائی تھی، شاید اتوار والے دن اجتماع میں سنائی ہوگی۔ اگر اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے تو اس کی رضا مانگو۔ کیا مانگنا ہے؟ سنیں، غور سے سننے والی بات ہے، ایمان کی تازگی ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر دنیا مانگی ہم نے، دنیا مانگتے 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 ایک بندے کو موت آ گئی، اسے دنیا نہیں ملی، ایسے ہی چلا گیا۔ اچھا، دنیا مانگتے مانگتے چلا گیا، دنیا بھی نہ ملی اور قبر بھی، حشر بھی گیا، قبر میں بھی کامیابی نہیں اور حشر میں بھی کامیابی، دنیا مانگتے مانگتے چلا گیا، تو پھر بھی اس کو آخرت میں کچھ ملا نہ، دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اچھا، اگر دنیا مل جاتی، ایسے کر لیں، دنیا مانگتے 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 دنیا مل گئی، پھر بھی کچھ بنا، آخرت میں کچھ بنا نہیں۔ اچھا، دنیا مل جائے پھر بھی کچھ نہیں بنے گا آخرت میں، دنیا نہ ملے پھر بھی کچھ نہیں ملے گا آخرت میں۔ اب کسی بندے نے اللہ کی رضا مانگ لی کہ اللہ تو میرے سے راضی ہو جا، اگر وہ رضا مانگتے مانگتے مر گیا پھر بھی کامیاب، اگر مل گئی تو پھر بھی کامیابی ہو گئی، دونوں صورتوں میں کامیابی ہو گئی نا۔ اگر مل گئی تو پھر تو کامیاب ویسے ہی ہو گیا، اگر نہ ملی تو رب کو نہیں پتا میرا بندہ کیا مانگ رہا تھا۔ اچھا، اگر دین مانگتے یعنی اللہ کی رضا مانگتے مانگتے دنیا سے چلا گیا، جب رضا مانگتا رہے گا دنیا ویسے ہی مل جائے گی، رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہماری کامیابی اس میں ہے کہ قبر اور حشر مانگا جائے، اپنی آخرت کی بہتری مانگی جائے۔ دنیا مانگنے میں ہماری کامیابی، ہاں دنیا دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے یہاں پر، دنیاوی نقطہ نظر میں دیکھا جائے کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں بچہ اچھا پڑھ جائے گا، اچھا پڑھ جائے گا تو اس کی کامیابی ہے، اچھا گھر مل جائے گا، کاروبار اچھا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں بھی انہی میں شامل ہوں، سارے لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں گے تو بہت اچھے عہدوں پر فائز ہو جائیں گے، ان کی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزرنا شروع ہو جائے گی، مالی معاملات میں پریشانی نہیں ہوگی۔ آئے میں آپ کو دنیاوی لحاظ سے دکھاتا ہوں، بندہ بی ایس سی کیا ہوا ہے، بی سی ایس کیا ہوا ہے، بی سی ایس کیا ہوا ہے، بی ایس سی کی ہوئی ہے، اور کیا کرتا ہے؟ 1500 روپے پہ نوکری کرتا ہے۔ کتنے میں نوکری کرتا ہے؟ میں نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہہ رہا بھائی میں تھک گیا ہوں، درخواستیں دے دی کہ کہیں سے نوکری نہیں ملتی۔ اب سنیں نوکری بھی کیا کرتا ہے، یہ بھی غور سے سنیں آپ۔ کہہ رہا جو ٹرکوں پر سامان لوڈ ہوتا ہے نا، بس نوٹ کرنا ہوتا ہے کہ اتنی بوریاں لوڈ ہو گئی اور اتنی رہ گئی۔ اب اسی کا مالک جس کے پاس وہ کام کرتا ہے، ان پڑھ ہے، انگوٹھا لگاتا ہے، اور وہ ٹرکوں کا مالک ہے۔ اب سوچے کامیابی کس میں ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی نہیں لیجیے گا کہ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، نہیں نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، اللہ رازق ہے، جس کو دینے پہ آتا ہے تو وسیع رزق عطا کر دیتا ہے۔ نہ وہ ذات دیکھتا ہے، نہ وہ کام دیکھتا ہے، نہ وہ نیکی دیکھتا ہے، نہ وہ گناہ دیکھتا ہے، وہ بے نیاز ہے، رزق جس کو دینے پہ جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ لیکن اپنی رضا ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نے مانگا ہی نہیں اس کو عطا کر دیا، رزق تو بے نیاز ہے۔ وہ ایک باپ کی 4 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے، مثال کے طور پر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، پیدا ہوتا ہی مالک بن گیا، یہ تو ہے نا بھائی، پیدا ہوتا اس پراپرٹی کا مالک تو بیٹا ہے نا، شریعت کہتی ہے یہ تو۔ لیکن اسی کو دوسری طرف اٹھا کے آ جائیں، ایک بندہ اللہ کا کامل ولی ہے، اس کے گھر میں پیدا ہونے والا ضروری نہیں ولی پیدا ہو، ہاں یہ ذہن میں رکھیں اپنے۔ ایسا نہیں ہے کہ ولی پیدا ہو، وہ چاہے تو کر دے، لیکن یہ کسی کی وراثت نہیں ہے۔ ایک بندے سے رب راضی ہے، اس نے خالق کی رضا حاصل کر لی ہے، ضروری نہیں کہ اس کے گھر میں بیٹا جو پیدا ہوا ہے اس کو بھی اللہ کی رضا حاصل ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ چاہے گا تو عطا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو ہماری کامیابی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت میں